نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ تو دوستو کیسے ہیں آپ؟ امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان کیا ہے آپ بخوبی جانتے ہیں، اسی لیے آپ یہ ویڈیو دیکھنے آئے ہیں۔ تو دوستو آج ہم آپ کے سامنے شیعہ مذہب کی بنیاد کس نے رکھی، عبداللہ ابن سبا کون تھا اور کیسے ایک یہودی شخص نے اس فرقے کو پروان چڑھایا، یہ سب کچھ تاریخی حقائق کی روشنی میں ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ دوستو یہ بات ہے اس زمانے کی کہ جس وقت آفتاب نبوت عرب کی سرزمین سے طلوع ہوا، لیکن مکہ مکرمہ کا جو جغرافیہ تھا، وہاں کی سیاسی صورتحال تھی، خاندانی صورتحال تھی، قبائلی صورتحال تھی، اس کو بھی آپ لوگوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ وہ صورتحال کیا تھی کہ قبیلہ قریش دو حصوں میں، دو بڑی قوتوں میں، دو بڑے قبیلوں میں بڑھ چکا تھا۔ ایک تھا بنو ہاشم، دوسرا تھا بنو امیہ، اور ان دونوں قبیلوں کے آپس میں جو تھی قبائلی جو عصبیت تھی ان حضرات کے اندر موجود تھی۔ لیکن اسلام نے آ کر، اسلام جیسے مبارک مذہب نے آ کر اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں پر اسلام قبول کرنے کے بعد ان لوگوں سے اس عصبیت کا خاتمہ ہو گیا اور یہ لوگ آپس میں بھائی بھائی بن گئے، انما المؤمنون اخوہ کی بہترین مثال بن گئے۔ لیکن جب مکہ کی سرزمین سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی سرزمین کی طرف ہجرت فرمائی تو کچھ ہی عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں موجود تمام یہودی عناصر جو کہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کیا کرتے تھے، جو کہ مسلمانوں کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچانے کی کوشش کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں خیبر میں اور کہیں جو ہے قبیلہ بنو نذیر کی صورت میں ان تمام قبیلوں کو عرب کی سرزمین سے نکال باہر کر دینے کا حکم جاری فرمایا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ان کو وہاں سے نکال دیا۔ ظاہر یہودی اپنی اس ذلت کا بدلہ مسلمانوں سے لینا چاہتے تھے، لیکن ان میں اتنی طاقت نہیں تھی، قوت نہیں تھی، لیکن یہ اپنے اندر گھٹتے رہتے تھے۔ عرصہ گزرتا گیا، وقت گزرتا گیا، ان کو اپنی کسی بھی سازش کو کامیاب بنانے کا موقع نہیں ملا، لیکن یہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر منافقین کی صورت اختیار کر اسلام کی جڑیں ہلانے کی کوشش کرنے لگے۔ بالآخر عبداللہ ابن سبا جو کہ یمن کا رہنے والا یہودی نسل شخص تھا، اس شخص نے اسلام کا لبادہ اوڑھا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ گزرا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو تیم سے تعلق رکھتے تھے جو کہ اتنا بڑا قبیلہ نہیں تھا، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو عدی سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو آپ کا تعلق بنو امیہ سے تھا۔ بالآخر اس شر پسند کو یہ موقع مل گیا کہ اس وقت یہ موقع ہے مسلمانوں کو اندر سے نقصان پہنچایا جائے اور ان کو دو گروہوں میں تقسیم کر مسلمانوں کو آپس میں لڑایا جائے اور ایک اندرونی خانہ جنگی کا مسلمانوں کو شکار کیا جائے۔ بالآخر یہ شخص نے کوفہ کو دورہ کیا، بصرہ کا دورہ کیا، دمشق کا دورہ کیا، مصر کا دورہ کیا، مدینہ منورہ کا دورہ کیا، اور ہر جگہ پر اس نے ایک نظریہ پھیلایا۔ وہ نظریہ کیا تھا کہ جو خلافت تھی وہ بنو ہاشم کا حق تھی، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق تھی، لیکن بنو امیہ سے تعلق رکھنے والے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا حق غصب کر لیا، اور یہ حق صرف انہوں نے ہی غصب نہیں کیا بلکہ ان سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کا حق غصب کیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کا حق غصب کیا۔ بالآخر جو نو مسلم لوگ تھے، نئے اسلام لائے تھے، وہ اس فتنے کا شکار ہو گئے، اور یہ ایک بہت بڑے باغیوں کے گروہ لے کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے مدینہ منورہ کا انہوں نے رخ کیا اور بالآخر آپ کو شہید کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے نعرہ لگایا ہم شیعان علی ہیں، یعنی حضرت علی سے محبت کرنے والے ہیں، تاکہ انہیں ان کی جانیں محفوظ ہو سکے، ان کو پناہ مل سکے اور اپنی سازشیں مزید آگے بڑھانے کا موقع مل سکے۔ اور اس شخص نے طرح طرح کے نظریات پھیلائے۔ نمبر ایک، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غاصب قرار دیا، اور حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے خلاف طرح طرح کے الزامات لگائے، ان کے خلاف بکواسات کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شخص کہا کرتا تھا
اس شخص کا نظریہ تھا، اپنے پیروکاروں سے بھی کہتا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ خدائی صلاحیت رکھنے والے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم فرمایا کہ عبداللہ ابن سبا کو ان کے 40 ساتھیوں کو زندہ جلا دیا جائے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے اس شخص کو زندہ جلا دیا گیا۔ بالآخر سلسلہ جو اس کے ماننے والے منافقین تھے وہ ان کا سلسلہ آگے بڑھا، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد خلیفہ بنے، انہوں نے 6 مہینے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پر عمل کرتے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، یہ امت کے 2 گروہوں کو یکجا کر دے گا، آپ نے اس پیشن گوئی کو پورا کرتے ہوئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور اپنے حق سے دستبردار ہو گیا۔ لہٰذا یہ جو سبائی تھے، یہ جو روافظ تھے، یہ جو خوارج تھے، یہ جو عبداللہ ابن سبا کی اولاد تھی، انہوں نے ان سے برداشت نہ ہوا کہ مسلمان جن کو ہم نے آپس میں بکھیرنے کے لیے، ان کے اندر تفرقہ ڈالنے کے لیے ہم نے اتنی محنت کی تھی، آج ہماری ساری محنت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ضائع کر دی۔ چنانچہ انہوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کفر کا فتویٰ جاری کیا اور یہ کہا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے کردار کو داغدار کیا ہے، اہل بیت کے کردار کو نعوذ باللہ داغدار کیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ جلایا، ان پر حملہ کیا، اور بالآخر انہی خوارج نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھمکی دی کہ ہم آپ کو شہید کر دیں گے۔ چنانچہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، امت مسلمہ کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے اس وقت 2 گروہ بن گئے تھے، ایک شیعان علی تھے اور ایک سنی مسلمان تھے۔ شیعان علی کون تھے؟ یہ صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حد درجہ قلو کیا کرتے تھے، محبت کیا کرتے تھے، اور ان کے وہ عقائد نہیں تھے جو عقائد آج ہیں۔ ان کے عقائد آہستہ آہستہ تبدیل ہوئے اور بالآخر یہ امت مسلمہ سے اپنے عقائد کی وجہ سے خارج ہو گئے، کفری عقائد کی وجہ سے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا معاملہ ہوا جنگ صفین کے موقع پر، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طرف سے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن عاص کو حکم مقرر کیا کہ یہ دونوں حضرات جو فیصلہ کر دیں گے وہ دونوں لشکروں کو قبول ہوگا۔ لہٰذا ان رافضیوں نے، ان سبائیوں نے، ان شیعان علی کے دعویٰ داروں نے سمجھا اور ان کو سمجھ میں آ گیا کہ ان حضرات کی صلح ہوئی تو ہماری سازشیں ختم، ہم نے جو منصوبے بنائے تھے وہ ختم، ان کے اوپر پانی پھر جائے گا۔ چنانچہ ان میں سے کچھ لوگ علیحدہ ہوئے جن کی تعداد 5000 کے قریب تھی، اور انہوں نے یہ اعلان کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلط کیا ہے، حکم کی جو ہے فیصلہ کرنے کی قوت صرف اللہ کے پاس ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف نعوذ باللہ انہوں نے کفری عقائد بنائے، اور اس طرح حضرت امیر معاویہ کے خلاف، چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ جنگ لڑنا پڑی، اور یہ سلسلہ اسی طرح آگے چلا۔ پھر بالآخر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان خارجیوں کے ایک دوسرے گروہ جو شیعان علی اپنے آپ کو کہا کرتے تھے، انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر خط لکھے کہ آپ ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ جب آپ وہاں پہنچے، جب آپ نے ارادہ کیا، تو یہ لوگ یزید کی فوج کے ساتھ مل گئے اور ابن زیاد کے ساتھ مل کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا۔ تو ناظرین، یہ ہے یہ فرقہ جس کی ابتدا کیسے ہوئی اور جس نے کیا کیا مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچائے۔ بالآخر یہ مختصر تفصیل اس فرقے کی میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہے، اور اگلی قسط انشاءاللہ آنے والی ہے جس کے اندر میں آپ کو اگلی تفصیل بتاؤں گا کہ یہ شیعہ جو فرقہ ہے اس کے عقائد کس طرح تبدیل ہوئے۔ ابتدا میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک تو ان کے عقائد وہی تھے جو سنی مسلمانوں کے تھے، اور
اس کے بعد ان کے عقائد کس طریقے سے کفری عقائد میں تبدیل ہو گئے اور یہ لوگ صحابہ کے خلاف ہو گئے اور مکمل طور پر ان کے جو عقائد ہیں وہ تبدیل ہو گئے، اس کی مکمل ہسٹری انشاءاللہ میں اگلی قسط میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا، اور ماتم کی ابتدا کہاں سے ہوئی، کیسے ہوئی، اور 10 محرم کو سب سے پہلے ماتم کے لیے چھٹی کا آغاز کیسے ہوا، یہ سب کچھ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے اگلی قسط میں رکھوں گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو پروموٹ کرنے کی کوشش کریں۔ جزاک اللہ۔